یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ بھائی بزرگو دوستو، آج کا مضمون ہے شراب یا نشے کے بارے میں، نشے کے موضوع پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب، خمر اور جوا۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ، کبیرہ گناہ جسے کہتے ہیں کبیرہ گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ اس کا گناہ، شراب پینے کا یا بیچنے کا یا بنانے کا گناہ یا آگے پروسنے کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا۔ ایک آدمی ہوٹل پر مالک ہے، کوئی کسی کا ہوٹل ہے، شراب پلاتا ہے لوگوں کو، خود نہیں پیتا تو فائدہ لے رہا ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ شراب جو حرام ہوئی ہے مدینہ میں حرام ہوئی ہے، مکہ میں حرام نہیں تھی، مدینہ میں بھی حرام ہونے سے پہلے لوگ پیتے تھے، حرام ہونے کے بعد کا معاملہ الگ ہوا۔ تو حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے، حدیث میں آپ سے عرض کر دوں، حرام نہیں تھی۔ جب کا یہ واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے معراج پر تشریف لے گئے، مکہ میں تھے اور وہاں اس وقت شراب شرعی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس وقت تو نماز بھی نہیں تھی، نماز لینے ہی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حدیث ہے انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی لیلۃ اسری بہ بایلیاء بقدحین من خمر ولبن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، معراج پر لے جا رہے ہیں، تو اس معراج کی رات میں ایلیا میں لے جایا گیا، یروشلم میں ایلیا جگہ ہے، وہاں لے جایا گیا، اور وہاں آپ کے سامنے کیا پیش کیا گیا؟ 2 پیالے پیش کیے گئے، دوسری روایت میں 3 بھی ہیں، تو 2 پیالے، اس روایت میں 2 پیالوں کا ذکر ہے، تو 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک پیالے میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ تھا، اور بلکہ ایک جگہ اور ذکر ہے جہاں دوسری روایت میں ہے کہ ایک تیسرے پیالے میں شہد تھا۔ تو فنظر الیہما، سو آپ نے ان دونوں کی طرف دیکھا، ثم اخذ اللبن، تو آپ نے دودھ والا پیالہ پکڑ لیا، لے لیا، پی لیا۔ فقال جبریل الحمد للہ الذی ہداک للفطرۃ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جنہوں نے پیش کروائے تھے یا پیش کیے تھے، کہ اللہ کی تمام تعریف ہے جس نے آپ کو فطرت پر ہدایت کی، فطرت کی طرف آپ کا موڑ جو ہے کہ فطرت کی طرف موڑ دیا، دین فطرت کی طرف آپ کو موڑ دیا، شراب سے بچا لیا۔ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ یہ شراب والا پیالہ پکڑ لیتے تو آپ کی امت برباد ہو جاتی، گمراہ ہو جاتی، تباہ ہو جاتی اگر آپ یہ پیالہ پکڑ لیتے۔ یہ دھیان رکھیے نا، اس وقت حرام ہے، اس وقت تو ذکر شریعت آئی ہی نہیں ہے، اس وقت تو جب کا یہ واقعہ ہے، اور شاید وہ شراب بھی نشے والی نہیں ہے، کیونکہ سفر پر لے کر جانا ہے تو اللہ نے بھی تو کچھ سوچ کر ہی پیش کیا ہے۔ ایسی چیز تو پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں نبی بے ہوش ہو جائے یا نشے میں چڑھ جائے، اس کو پتہ ہی نہ رہے میں کہاں گیا کہاں آیا نہیں، ایسی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ نام شراب ہے لیکن پیا نہیں ہے، نام شراب ہے لیکن اس کو چھوا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، پکڑا نہیں ہے۔ تو بھائی بزرگو دوستو، جس گھر میں شراب داخل ہو جاتی ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، گمراہی پر چلا جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب شراب حرام ہوئی، جیسے کہ ابھی آیت آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ دونوں چیزیں بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی بن کعب من فضیق ذهب وتمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں شراب پلا رہا تھا، کسے؟ ابو عبیدہ کو
بہت بڑے صحابی ہیں، ابو طلحہ کو، ابی بن کعب کو شراب حرام ادھر حرام ہوئی ہے، ادھر یہ پی رہے ہیں، ابھی حرام ہونے والا، ابھی کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ فجاءہم آت فقال ان الخمر قد حرمت، ان کے پاس ایک پیغام لے کر آیا کہ بے شک شراب تو حرام ہو چکی، شراب حرام ہو گئی۔ فقال ابو طلحہ قم یا انس فاحرقها فاحرقتها، سو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ انس کھڑے ہو جاؤ اور اس شراب کو بہا دو، گرا دو، جسے کہتے ہیں نا اڑیل دو، یا ہم ہریانوی میں بولتے ہیں مدھا دو، گرا دو، اس کو ڈول دو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے شراب کو گرا دیا، بلکہ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں کہ منہ میں جام ہے، پتہ چلا کہ حرام ہو گئی ہے، تو وہ یہ نہیں کہ چلو اندر اس کو گٹک جاؤں، نہیں، اس کو باہر ہی تھوک دیا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شراب جو ہے ندی کی طرح بہنے لگی، اتنی شراب تھی وہاں مدینے میں، اور جب لوگوں نے اس کو گرایا، ایک دم سے چھوڑ دیا۔ تو ایک دم سے چھوڑنا یہ ہوتا ہے، اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جب چھوڑنا ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ اب تک پی رہے تھے تو کوئی وہ نہیں تھا، اب حکم آیا ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ تو یہ اطاعت مسلمان سے اس کی امید کی جاتی ہے کہ مسلمان اس طرح کی اطاعت کرے گا، کہ مسلمان اس طرح کی اطاعت کرے گا، یہ مسلمان سے امید کی جاتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ کل مسکر حرام وما اسکر منہ الفرق فملء الکف منہ حرام، کہ ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، جسے نشہ چڑھ جائے ہر وہ چیز حرام ہے، اور جس کے ایک فرق سے نشہ ہو جائے، یعنی اچھی مقدار میں آدمی لے، اچھی مقدار میں کوئی چیز لے، اس سے نشہ ہو جائے اس سے ایک مٹھی برابر لینا وہ بھی حرام ہے۔ مان لو ایک آدمی نے پورا کافی پیٹ بھر کر کھایا کوئی چیز اور اس سے نشہ ہو گیا، اس کی ایک مٹھی کھانا بھی حرام ہے۔ یعنی یہ ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو جاتا ہے اس کی تھوڑی مقدار لینا بھی حرام ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے، اس کی تھوڑی مقدار لینا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد یہ تو لینے کی بات ہے، اس کے بعد بیچنے کے بارے میں حکم ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح وهو بمکہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ مکہ فتح والا سال ہے، جب مکہ کو فتح کیا، مجھے ہجری تو یاد نہیں، شاید 6 یا 7 ہجری کی یہ بات ہوگی، اس وقت تو بالکل حرام ہو چکی تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر، بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف پینا حرام نہیں ہے، بیچنا بھی حرام ہے، اور اس کے بیچ میں جتنی چیزیں آتی ہیں، بننے سے لے کر اور پیے جانے تک بیچ میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب حرام ہے۔ اس کو ڈھلانا بھی، اس کی ڈھلائی کرنا بھی حرام ہے، بنانا تو ہے ہی حرام، اس کی ڈھلائی کرنا بھی حرام ہے، آگے بیچنا بھی حرام ہے، ظاہر ہے، پروسنا بھی حرام ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حرام ہیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال نزل تحریم الخمر وہی من خمستی، اور شراب یہ نہیں کہ ایک چیز سے بنتی ہے، کسی بھی چیز سے شراب بنائی جائے تو وہ حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شراب کی تحریم، شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور یہ 5 چیزوں سے بنتی ہے، من العنب، 5 چیزوں سے بنتی ہے، انگور سے، والتمری، کھجور سے، والعسل، شہد سے بھی شراب بنائی جاتی تھی۔ شہد سے بھی اگر شراب بنائی جائے گی، شہد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں شفا ہے، اس چیز سے بھی اگر کوئی شراب بنائے گا تو وہ بھی حرام ہے۔ والحنطتی، اور گیہوں سے، والشعیر، اور جو سے، یہ 5 چیزوں سے وہاں شراب بنتی تھی۔ والخمر ما خامر العقل متفق علیہ،
اور شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، جو عقل پر پردہ ڈال دے، آدمی کی عقل خراب کر دے کچھ وقت کے لیے، جب تک اس کا نشہ ہے، جب تک اس کا اثر ہے، آدمی کی عقل خراب کر دے، اسے شراب کہتے ہیں، اسے نشہ کہتے ہیں، وہ حرام ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدمن الخمر کعابد وثن، یہ تو تھا کہ شراب پینا حرام ہے، اب پیے گا تو کیسا ہے، پیے گا تو کیسا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی، عادت کے ساتھ شراب کو پینے والا، جس نے لت لگا لی ہے، جو چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جس نے چپکا لی ہے اپنے آپ کو شراب سے، ایسا آدمی ایسا ہے جیسے کوئی بتوں کی پرستش کرنے والا، بت پرست جیسا ہے، جیسے بت پرست پاگل ہو جاتا ہے اسی بت کے پیچھے لگا ہے، اسی طرح اس نے بھی اس کو اپنا بت بنا لیا ہے، اس کو اپنا گویا کہ معبود بنا لیا ہے۔ ہاں، یہاں تک یہ ہے کہ شراب پینے والا کافر تو نہیں کہا گیا ہے، لیکن یہ ڈرانے کے لیے، یہ جتنی چیزیں جو ہیں شراب کے بارے میں آئی ہیں، یہ ڈرانے کے لیے آئی ہیں کہ آدمی کے اندر ڈر پیدا ہوگا۔ اندر تفصیل کرو تو خیر ان کی تعویل ہو جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی زانی حین یزنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان پر نہیں ہوتا، اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر شاربها حین یشربها وهو مؤمن، اور نہ کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے جب وہ مومن ہو، شراب پیتے وقت آدمی ایمان پر نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم حین ينتهبها وهو مؤمن، اور کوئی ڈاکہ ڈالنے والا، کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتے وقت ایمان پر نہیں ہوتا، جبکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، سر عام سب کے سامنے کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے تو اس وقت وہ ایمان پر نہیں ہے۔ دوسری روایتوں سے اس کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایمان سائبان کی طرح، سائے کی طرح نکل کر باہر آ جاتا ہے، جیسے ہمارا سایہ ہے باہر ہے جسم سے باہر نکل کر آ جاتا ہے، تو اسی طرح اس کا ایمان باہر نکل کر آ جائے گا، جیسے وہ اپنے کام سے فارغ ہوگا، پھر وہ ایمان اس کے اندر دوبارہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک ندامت کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے برا کیا۔ اب اس ندامت کے احساس میں آدمی توبہ کر لے تو اللہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو لیکن ڈرنے کی چیز یہ ہے کہ اگر شراب آدمی پی رہا ہے شراب کی حالت میں، اور اسی حالت میں آدمی اگر مر جائے ایمان باہر ہے، تو بڑی ڈرنے کی چیز ہے۔ یہ ڈرانے کے لیے ساری باتیں ہیں، یہ ساری حدیثیں جو ہیں ڈرانے کے لیے کہی گئی ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، ہر نشہ کرنے والی چیز کو شراب کہیں گے، ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے۔ ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنها، اور کسی نے شراب پی دنیا میں ایسی شراب پی کہ اسی کی عادت پر مرا، اسی کی لت پر رہا، مرتے دم تک اسے چھوڑا نہیں ہے، چپکا ہوا ہے شراب کے ساتھ، اسی حالت میں مر جائے، لم یتب، اسے توبہ نہ کرے، شراب پینے سے توبہ نہ کرے، لم یشربها فی الآخرۃ، ہم اس کو آخرت میں سے نہیں پلایا جائے گا، آخرت میں جو کچھ پینے کو ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر شراب کو حلال سمجھ کر پی رہا ہے اور اس سے توبہ کرنے کو تیار نہ ہو تو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو کچھ جنت میں ملنا ہے وہ تو تب ملے گا جب جنت میں جائے گا، جب جنت میں جانے کے لیے سب سے ضروری ہے ایمان ہے نہیں، ایمان کے بنا گیا ہے تو کچھ نہیں ملے گا، جہنم میں جائے گا۔ عن الضحاک قال من مات مدمنا للخمر نضح فی وجهه بالحمیم حین یفارق الدنیا، ضحاک
سے مروی ہے، ضحاک کا یہ ارشاد ہے، ابھی حدیث کی طرف انہوں نے نسبت نہیں دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر نہیں کہا ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے کہ جو آدمی مرتا ہے شراب کی لت پر، اسی کے نشے پر مرتا ہے، اسی کی لت لے کر آدمی مر رہا ہے، چھوڑی نہیں ہے، مرتے دم تک بھی شراب چپکائے ہوئے ہے اپنے ساتھ، تو اس کے چہرے پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ مرتے وقت ایک سزا ہے۔ اب یہاں ایک چیز میں بالکل ظاہر کر دوں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ضحاک شاید صحابی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ ان کا اپنا قول ہے کہ ایسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد شراب پینے والے کی دنیا میں کیا سزا ہے، وہ تو آخرت میں سزا تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دنیا میں کیا سزا ہے؟ عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من شرب الخمر فجلدوه، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شراب پیے اسے کوڑے مارو، کوڑے مارو، فجلدوه فإن عاد فی الرابعۃ، اگر چوتھی بار بھی ایسا ہی کرے، ایک بار پی کوڑے مارے، دوسری بار پی کوڑے مارے، تیسری بار پی پھر کوڑے مارے، چوتھی بار پی، تو اب کیا کہا ہے، فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ اب یہاں تعویل کی جائے گی اس حدیث کی، اس حدیث کی اسی میں تعویل ہے، کیونکہ آگے فرمایا قال ثم اتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعۃ، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا اسی کے بعد آپ کے پاس وہ شخص لایا گیا جس نے چوتھی بار شراب پی ہے، جس نے چوتھی بار شراب پی ہے، ولم فضربہ ولم یقتلہ، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا، یعنی کوڑے مروائے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ہے، اسی حدیث میں آگے خلاصہ بھی دیا ہے کہ 3 گناہ ہے جس پر قتل کیا جاتا ہے، ایک تو کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، اس کی عوض میں قتل کیا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی زنا کرے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی دین سے مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو شراب کے بارے میں قتل کی سزا نہیں ہے، لیکن یہاں قتل کا اس لیے کہا گیا ہے، ایک ڈرانے کے لیے، شرابی کو ڈرانے کے لیے کہ قتل کر دو، اس کے سامنے حدیث پیش ہوگی تو ڈرے گا، ورنہ قتل کا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک تعویل یہ لے سکتے ہیں کہ اس کو اتنا مارو کہ وہ ادمرا ہو جائے، مرنے کے برابر پہنچ جائے، اتنا اس کو کوڑے مارو کہ وہ مرنے کے برابر چلا جائے۔ اس کے بعد بالکل آخری چیز ہے، میں آپ سے ایسے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی شراب پیے تو اللہ اس کی نماز 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اس کے بعد دوبارہ پیتا ہے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور دوبارہ توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی نماز قبول کر لے گا، اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا۔ 4 بار ایسا ہے، 3 بار ایسا ہے۔ چوتھی بار کے بارے میں پھر یہ فرمایا ہے کہ اگر چوتھی بار بھی آدمی شراب پیے تو پھر اللہ کو یہ حق ہو جاتا ہے کہ اسے طینۃ الخبال پلائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ طینۃ الخبال کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طینۃ الخبال ہے کہ جہنمیوں کا جو زخم ہے اور ان کی جو پیپ ہے وہ جو نچڑتی ہے، اس کا جو دھون ہے، وہ دھو کر جو آتا ہے وہ اس کو پلایا جائے گا۔ یہ شرابی کے لیے سزا ہے، یہ شرابی کے لیے سزا ہے۔ اللہ کو یہ حق ہو جاتا ہے، جس طرح نماز چھوڑنے پر اللہ کو یہ حق ہو جاتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل کرے، کتنے سال کے لیے؟ 2,88,00,000 سال کے لیے جہنم میں اس کو جلائے، اللہ کو یہ حق ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کرے یا نہ کرے، یہ اسلام میں ہے کہ اللہ نے اپنے بھی حق جو ہے طے کیے ہیں، اپنے اوپر بھی فرض کی ہیں کئی چیزیں۔ جیسے حدیث شریف میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ آدمی اگر یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تو حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ سے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بندے پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، لا الہ الا اللہ اس کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کچھ عبادت کے لائق نہیں، یہ بندے پر فرض ہے اور یہ اللہ کا حق ہے بندے پر۔ تو اللہ کے اوپر پھر بندے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر بندہ یہ گواہی دے تو اللہ اپنے پر یہ فرض کر لیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، کہ اللہ اپنے پر فرض کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے،
اللہ اپنے آپ ہی اپنے پر چیز کوئی فرض کرتا ہے، تو یہاں یہ اللہ کو یہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ سے جہنم میں داخل کر دے اور اسے یہ طینۃ الخبال جو میں عرض کر رہا ہوں یہ پلائے۔ اس کے بعد قرآن میں اس کے علاوہ جو کہا گیا ہے شرابی کے بارے میں وہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا کھیلنے کے تیر، ایک تو تیر ہوتے ہیں، میسر والانصاب ایک پتھر ہوتے ہیں جن سے آدمی اپنی قسمت کا پتہ لگاتا ہے، پتھر ایسے کر کے ڈالا کیا آیا ہے اس کے مطابق کام کریں گے، یہ اس دور میں وہاں عرب میں یہ جہالت پائی جاتی تھی۔ اور چوتھی چیز جوا کھیلنے کے لیے ایک تیر ہوتا تھا، وہ بھی کچھ اسی انداز کی چیزیں تھیں۔ تو جو کوئی یہ کام کرے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، یہ چاروں چیزیں شراب اور جوا اور یہ جوئے کی دو باقی جو چیزیں ہیں، یہ جوئے کے پتھر اور جو جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کام ہیں، فاجتنبوہ، ان کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، فلاح حاصل ہو جائے۔ شراب آدمی کو کیا پتہ ہے کہ قرآن کیا ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے، شراب کو کیا خبر ہے؟ یا جوئے میں آدمی پڑا ہے، جوئے میں آدمی گھس گیا اور اس نے اپنا گھر بار بھی بیچ دیا، گھر سے بے گھر ہو گیا، اسے کیا خبر ہے، اس کی کیا زندگی ہے، تو کہاں سے اس کو فلاح دنیا میں بھی کہاں ملے گی اور آخرت میں بھی کہاں ملے گی؟ بالکل ظاہر بات ہے، میں بالکل شروع میں حدیث عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو 2 پیالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، ایک میں شراب ہے، ایک میں دودھ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تیسرا پیالہ تھا جس میں شہد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کو فطرت کی طرف مائل کیا، فطرت کی طرف آپ کو ہدایت دی۔ اگر آپ یہ شراب والا پیالہ پی لیتے، اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں تھی، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو جس گھر میں داخل ہو جاتی ہے، میں شروع میں بھی عرض کر رہا تھا، جس گھر میں شراب داخل ہو جائے گی وہ گھر برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، گمراہی میں چلا جائے گا۔ جہاں بھی شراب داخل ہو جائے گی وہ گھر گمراہی میں چلا جائے گا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں دشمنی اور عداوت دشمنی اور بغض، یعنی آپس میں جلن، حسد اور یہ لڑنا بھڑنا، یہ تمہارے بیچ میں پیدا کر دے، یہ آگ بھڑکا دے، کس کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ اپنے آپ ہی رک جائے گا، شراب پی لی، اس کو کیا خبر ہے؟ شراب جب پی لی آدمی نے تو اس کو وہ خبر ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے بھی روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو کیا تم باز آتے ہو، کیا تم رکتے ہو اس کی بات سے، اس کی بات ماننے سے کیا تم پرہیز کرتے ہو؟ کیا تم شراب پینے سے یا جوا کھیلنے سے پرہیز کرتے ہو؟ اور پچھلے جمعوں میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اور تم نشے میں ہو۔ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اللہ نے تمہیں پھٹکار دیا، بھگا دیا۔ تو کتنی ملعون چیز ہے کہ جس کے ہونے پر اللہ نے انسان کو مسجد سے بھی دور کر دیا۔ یہ تو پورے قرآن میں اللہ بلا رہا ہے کہ میری طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ، تو ہدایت سے دور کر دیا۔ تو کتنی بری چیز ہے شراب، کتنی بری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا وقت ہے، کہ شراب پینے والا اکثر یہ سمجھتا ہے کہ میرے گرمی آ جاتی ہے بدن میں سردیوں میں، لیکن ہوتا کیا ہے، شراب کی وجہ سے جو آدمی کی جو کھال ہے اس میں جو فلوئڈ آدمی کے جسم میں ہوتا ہے اس کو پتلا کر دیتا ہے۔ اب پتلا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، وہ جو اندر کا گرم جو آدمی کا خون ہے وہ ان میں گھس جاتا ہے، باہر کی کھال میں آ جاتا ہے، جس سے آدمی کو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر کی جو گرمی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے، تھوڑی دیر آپ کو گرمی لگے، اس کے بعد ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ریسرچ کہتی ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شراب پی لو تو سردی نہیں لگے گی، گرمی لگے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے گرمی لگے گی، اس کے بعد سردی آپ کو
ٹھنڈ لگ سکتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔